نہیں دھوتے. اللہ اللہ. لاڑکانے جیل میں گیا تو مجسٹریٹ نے مجھے کہا آپ نے صدر ایوب کو کیوں گالیاں دی؟ میں نے کہا جی اب تو ہو گئی, واپس تو نہیں آ سکتی. بتلائیے کون سی گالی میں نے دی؟ بڑا موٹا مجسٹریٹ تھا. ایک جملہ میں نے کہا کہ صدر تو ایک ہفتے کا مہمان ہے. نہیں نہیں ایک اور جملہ ہے. تو پڑھ کے سنائیے. اب میں وہ آمد اللہ بتلا ہوں. نہیں نہیں ایک اور بھی بات کہی آپ نے. بھائی میں ساری ڈیری کیسے پڑھوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا سال کی تقریر ہے مجھے کیا پتا. نہیں آپ کو پتا ہوگا. میں نے کہا میں نے یہ کہا تھا کہ بھی صدر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ 32 کروڑ کی گولیاں تقسیم کی تھی کہ بھی بچے پیدا نہ ہوں. تو میں نے کہا کراچی کے اخبار جنگ میں چھپائے کہ ایک عورت کو اللہ نے 9 بچے دیے کٹھے 9 بچے. اللہ میاں نے کہا کر مقابلہ. تو پھر آپ نے پھر کیا کہا؟ میں نے کہا صدر صاحب نے یہ مشورہ غلط دیا ہے. تو پھر کیا مشورہ تھا آپ کا؟ مگر میرا مشورہ یہ تھا کہ سب کو خصی کر دو. میں نے کہا میری رائے ہے. گولیوں سے تو امکان ہے بچہ پیدا ہو جو 9 جو شروع ہو گئے. تو میں نے کہا پہلے صدر غزی ہو جائے, پھر اس کا لڑکے ہو جائے, پھر ہم مولوی ہو جائیں گے, پھر عوام ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ مشورہ ہے, کوئی جرم تو نہیں ہے. ملک آزاد ہے, مشورہ. اللہ اللہ. بھائی بات یہ ہے کہ نبی کا دین چومنے سے نہیں آیا. ہر دور میں ہر حق والے نے تکلیفیں برداشت کی. حضرت حسین نے بھی قربانی اسی لیے برداشت کی کہ یزید حکومت کے قابل نہیں ہے. یہ تھی بات. اور کیا تھی کہ تو بیعت کے قابل نہیں ہے. میں گردن دے سکتا ہوں, تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. صدر صاحب قابل بیعت ہے؟ یہ موجودہ صدر قابل بیعت ہے یا ان کو خلیفہ کہنا جائز ہے؟ ویسے ہم ادب سے نام لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں جتنی اس کے دور میں اسلام تذلیل ہوا ہے کبھی اسلام کی ذلت اتنی نہیں ہوئی. کہتے ہیں یہ اسلام بے دین کہتے ہیں ہمیں. یہ اسلام جو ضیاء والا اسلام ہے, کتنی ذلت کی بات ہے کہ جو بھٹو کے دور میں اسلام کی عظمت تھی, ڈر تھا, خوف تھا سوشلزم کے مقابلے. ایک اور بات کہتا ہوں, یہ جو روس آیا بیٹھا چاچا اور اندرا بیٹھی ہے, یہ دو جو بیٹھے ہیں ان کا ذمہ وار کون ہے؟ بقول اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کمیونسٹ باہر سے نہیں آتا, اندر ملک پیدا ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ ایک کے دروازے سے 18 کاریں نکلی ہیں لمبی لمبی اور ایک کو شام کی روٹی نصیب ہے. آ گئے دو جہاں. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار, اگر کسی کے پاس گھی ہے سالن کو تڑکا دینے کے لیے, وہ پہلے تو یوں کرے ہمسائے کو دے دے, آپ بھی اور ہمسائے کو. اگر اتنا نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے, تو دروازہ بند کر دے, اندر چھپ کے تڑکا دے دے تاکہ خوشبو کی ہوا غریب ہمسائے کے گھر نہ جائے, تاکہ اس کی آہ نہ نکل جائے. او قالینوں پہ کتے سلوانے والوں, قالینوں پر کتے ہیں اور دشالے ہیں, کتوں کے دشالے ہیں, کتوں کے دشالے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار, زمین میری تو قانون بھی میرا ہونا چاہیے, اور خلیفہ بننے کا حقدار وہ ہے جیسے امیر المومنین عمر تھے. رعایا نیند میں ہے, عمر گلی گلی پہرا دے رہا ہے. اللہ اللہ. اور آپ کا دستور تھا جب صبح کا ٹائم ہوتا تو مسجد نبوی میں آ جاتے, تہجد پڑھتے, پھر صبح کی اذان خود دیتے, نماز پڑھاتے خود, نماز کے بعد پھر قاضی القضات کی گدی پر بیٹھتے اور عوام کے لوگوں کے فیصلے کرتے. حضرت عمر فرماتے ہیں امن کا دور اتنی تھا جب مدینے کا میں قاضی تھا, 6 مہینے کوئی مقدمہ میرے پاس نہیں آتا تھا.
چھوٹے سے چھوٹا 6 مہینے. اور فرمایا جب صدیق اکبر فوت ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں تو میں نے خزانے کی پڑتال کی تو ایک چونی تھی خزانے میں. خزانے میں ایک چونی. امن کا حال یہ تھا کہ چھوٹی نوعیت کا مقدمہ بھی 6 مہینے میں بیٹھا رہتا تھا. میری عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں آتا تھا. اب تو مولویوں کے مقدمے نہیں ختم ہوتے. اتنی کاغذات ہیں بیگ میں میرے پاس. کچھ گھر ہیں کوئی ضلع نہیں چھوٹا جس کی پابندی نہ ہو. شاباش. میں نے کہا زور لگا دو ساری طاقت. ایک دفعہ میں علی پور ایک دکان پہ بیٹھا تو ایک بہترین قسم کا نوجوان بوٹ شوٹ تلے اتے جناب ہو کنگھا شنگا خوشبو ٹیچی کے ہاتھ میں آ گیا. السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. کہنے لگے مولوی لقمان صاحب آپ ہیں؟ میں نے کہا جی آپ. کہنے لگے میں راجن پور سے آیا ہوں. میں نے کہا کیوں جی خیر ہے؟ کہنے لگے آپ ادھر نہ آئیں. میں نے کہا کس نے کہا؟ کہنے لگا ڈی سی نے کہا. میں نے کہا میں تو نہیں مانتا ڈی سی کی بات. وہ ہو نیا نیا. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میری مرضی. میں صدر کی نہیں مانتا. ڈی سی کیا ہے؟ مگر چلے جائیں آپ. کیا میں نے مذاق. میں نے کہا اے کیوں ہے ادھر؟ کہنے لگے مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا روز میرے کاغذات آتے ہیں ڈاک میں اور تم لے آئے ہو ٹیجی کیس میں. مگر چلے جاؤ یہاں سے. خدا کی قسم جلدی ادھر ٹیجی کیس میں بند کر دیے. میں نے کہا لے آئے ہے پابندی نہیں مانتا میں. سپاہی کی تنخواہ 500 جو راجن پور سے چلے علی پور پھرتا رہے. ان کی تنخواہ 500 اور بچے 12. وزیروں کے بچے 1.5 تنخواہ 10,000. کیونکہ پیدائشی طور پہ بے قوت ہوتے ہیں نا. بے طاقت ہے پیدائشی طور پہ. لولے لنگڑے ٹنڈے منڈے چبے کہیں نہ کم ورزشی ہو تو بندے نے پوتر بھی ہوتا ہے جی کبھار بڑے دے جا دمر سپاہے دے نوکر دے ورزش والے جٹے دے بعد دوڑن والے دھرکڑ والے پہاڑ. یہ تو اس طرح مٹکا ہوتا ہے پانی کا جدھر ریٹ دو. ان کی تنخواہ 500. امیر المومنین کی تنخواہ 2.5 روپے. حضرت عمر کی اللہ صدیق اکبر نے اپنے ساری زندگی تنخواہ واپس کر دی. اسلام کا نام لینے والوں اسلام کا نام لینے والوں وہ تھے اسلامی بادشاہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پھر ایک دن حضرت عمر آئے تہجد پڑھی حسب دستور. اذان خود دی مصلی پر کھڑے ہو گئے قرآن پڑھنا شروع کیا. پھر حضور پاک کے زمانے کا پڑھایا ہو قرآن. مسجد نبوی میں 13 صفیں تھی اس دن. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہو نبی پاک کا غلام ہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہ آئے. مدینے پاک میں اللہ ہر کو حضور سے روزے کی زیارت نصیب کی. پچھلے سال مجھے اللہ نے توفیق دی. کوئی پیسہ شیسا نہیں تھا اللہ دے گیا. تو میں نے اپنے یاروں کو بھی وہاں کھڑے ہوئے دیکھا. 90,000 شیعہ آیا تھا وہاں کر بھی اخباروں میں لکھا تھا. جلوس وغیرہ بھی نکالے لیکن ان سب کو حضور صحیح کے روزے کے سامنے کھڑنا نصیب نہیں ہوتا تھا. خدا کی قسم دور کھڑے رہتے تھے یا بی بی پاک کے حجرے کی پاؤں والی طرف بی بی پاک کے کھڑتے تھے. سامنے ایک بھی شیعہ حضور صحیح کے روزے کے سامنے آنا نصیب نہیں ہوا. جو ابو بکر عمر جو ساتھ ہو رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اگر میرے یاروں کے یار کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر کھڑے رہو. تو یعنی کہ اور بھی آئے تھے یہ ہمارے بریلوی بھائی. اللہ ان کو خوش رکھے. ان کو شوق ہوا قطار باندھی حرم پاک میں. انہوں نے سمجھا جنگ میں کھڑے آئے. کبھی دو بندوں کو گالے بھی نکالیں گے سلوات بھی پڑھیں گے. بس انہوں نے پوری قطار تھی. جب انہوں نے ہاں کی تو میں نے پیچھے دیکھا. میں نے کہا یار یہاں بھی آ گئے. بس یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے چلے وہاں سے سپاہی
اور ان کے جو ڈنڈے دیکھے اور بھاگے، اللہ اللہ۔ ہاں پورا نہیں کیا تھا میں نے، میرے ایک صوفی تھا بڑے بالوں والا، میں نے کہا صوفی جی اوے عبد الرحمان ذرا ٹھہر تو صحیح، ہائے ہائے حکومت بھی وہ ہے کہ اچھا روزے پاک کی جالی کے نزدیک جاؤ، درود سلام پڑھو، کوئی ہاتھ لگا کر کے تو دیکھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ عاشق رسول تو دیوبندی ہے، لیکن حنبلی المسلک کی حکومت وہاں کیوں آئے؟ یہ میں نے بڑا سوچا تو پتہ لگا کہ یہ جو حنفی المسلک ہمارے بزرگ ہیں یہ نرم دل ہیں، اگر ایک دفعہ کوئی سجدہ کر بھی لیتا حضور سے کہ روزہ طہر پر تو کہتا ہے میاں آئندہ نہ سجدہ کرنا، دیکھو نا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ نے وہاں پر ایسے مسلط کیے جو حضور صحیح کی دعا کا منشا پورا ہو، وہ سنتے نہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، کہتے رو رو۔ میں نے رومال ہے تھا میرے پاس تو میں نے عربی میں اشارتاً کہا کہ میں نے کہا مجھے حضور پاک کے روزے کی جالی مبارک کو لگانے دو۔ انت بدتی ہو؟ اب جناب میں پیچھے ہٹا تو انہوں نے میرا رومال کھینچ لیا، کہا ادھر دو۔ میں کہا چلو رومال بھی کیا، میں نے کہا بابا میرے ابے دی تو اتنا ہی کرتا۔ اچھا ادھر نہیں جاتے جہاد کرنے کے لیے، نورانی صاحب تشریف لائے تھے اللہ ان کو خوش رکھے، ہم تو ادب سے نام لیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ حکومت نے کہا ابھی نکالو بدتی کو، ابھی نکالو۔ ان بیچاروں نے وہاں کوشش تو کی لیکن بس روزے پاک تک آنے ہی دیا، سیدھا جدے لے آئے۔ اب یہ روتے ہیں نا بیچارے، کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے، مواحد بن جاؤ مزے لوٹو۔ مجھے مواحد کے لیے وہ جگہ ہے، مشرک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، نہ وہاں گنجائش ہے۔ حضور سے نے فرمایا اللہ میرے روزے کو بت خانہ نہ بنانا۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب اللہ تعالی تخت پر ہوں گے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، اور دنیا میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے، کفر کا قانون چلانے والے، غریبوں پر ظلم کرنے والے، اور شاہی کوٹھوں میں آرام کرنے والے، جواب دو آج حکومت کس کی ہے؟ ہاں سارے شہنشاہ کھڑے ہوں گے اور ادھر دیوبندی بھی کھڑے ہوں گے، نانوتوی بھی کھڑے ہوں گے، گنگوہی بھی کھڑے ہوں گے، پر حدیث میں آتا ہے نیک لوگ جو ہیں معاشر کی سختی سے محفوظ ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ اللہ اور ہمارے امیر شریعت بھی ہوں گے جو گواہی دیں گے ورث دے، اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جن کا جنازہ کرائے کے مکان سے نکلا تھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر مفتی محمود بھی ہوں گے کہ جن کی گردن باطل کے سامنے نہیں جھکی تھی۔ ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند۔ غازیوں قاری مفتیوں حافظ سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند۔ اللہ فرمائیں گے بتلاؤ حکومت کس کی ہے؟ علماء پر تانے کسنے والے، تالیاں بجانے والے، جیلوں میں ڈالنے والے، آؤ ان کے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
شاہ جی اس کا معنی کرتے تھے بخاری صاحب، یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ قیامت والے دہاڑے اپنے نبی کو پھکا نہ کرے سی. سبحان اللہ، ساری ملتانی زبان ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، تے جڑے ایمان والے کٹھے محمد دے سنگتی ہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم، جب پل صراط پر چلیں گے تو آگے بھی نور، دائیں بھی نور، اور پوری پل صراط روشن ہو جائے گی. اور کہیں گے اللہ یہ جو روشنائی ہے ان کو نہ بجھانا جب تک ہم جنت میں نہ چلے جائیں. یاران چقدر راہ دو رنگی دارند، مسافے بابغل دین فرنگی دارند، پیوستائے باہم چو مہرا ہائے سترنج، در دل ہما فکر خانہ جنگی دارند، وارث تخت رسالت دار پر کھینچے گئے، مسجد و محراب و منبر کی زبانیں کٹ گئی، اونچا بازار میں خاک حرم اڑنے لگی، بوزرو سلمانو تارے کی سنانیں کٹ گئی، ہم مسلمانوں نے افرنگی ماب، چشمائے کوثر بجو یند السراب، ہندیانے خودرا بیدار کرد، بندگانے نوسرا احرار کرد، خون خودرا در ہے کوثار غلیک، بے خوریت در ہند بیخ. اللہ اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بخاری صاحب فرماتے تھے ان کے اکٹھے ایمان والے نیک لوگوں کو جنت میں بھیجے گا. اللہ اللہ. اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو محمد پاک صلی کی شفاعت نصیب کرے. بھائی بات یہ ہے نبی علیہ السلام کا دین چومنے سے نہیں آیا، مار کھانے سے آیا ہے، ہڈیاں تڑوانے سے آیا ہے، ملک چھوڑنے سے آیا ہے. ہر دور میں حق والوں نے پھانسی کے تاکوں کو تو چوما ہے لیکن باطل کے سامنے گردن نہیں جھکی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غازی عبد القیوم کراچی میں گزرا ہے، ایک ٹوکری تھی سر پہ اور ایک رسا تھا، مزدوری کے لیے باہر نکلا تو بازار میں کسی نے حضور پاک کو گالی دی، ٹوکری رکھ دی. ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھو کسی بڑے آدمی نے دین کے لیے قربانی نہیں دی، ہر بڑے آدمی نے دین کے ساتھ غداری کی. اب پاکستان میں دیکھ لو، پاکستان میں دیکھ لو، جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی طرز کے لوگ ہیں، جن کی حکومت آ گئی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن کی وزارت آ گئی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جو بیچارہ اتر گیا کسی نے جوتا بھی نہ مارا. اللہ اللہ اللہ. ہمیشہ دین کے لیے غریب نے قربانی دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، صحابہ جتنے تھے غریب تھے، غریب صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے دے دی، لاشیں میدان میں تڑپتی تھی لیکن گردن نہیں جھکی. تو میرا بھائی دین اسلام چومنے سے صرف نہیں آیا، مار کھانے سے آیا ہے، ہڈیاں توڑوانے سے آیا ہے. تو اس نے ٹوکری بھی رکھ دی، رسا بھی رکھ دیا، خنجر نکالا، اور نتھو رام اس کا نام تھا جس نے گالی نکالی تھی، اس کو جناب خنجر مارا، مار دیا. جب قتل کر دیا خود تھانے میں چلا گیا، اقرار کیا کہ میں نے خنزیر کو قتل کیا ہے جو حضور پاک کا دشمن تھا. سزائے موت ہوگی اقرار کے بعد. جب پھانسی کا رسا گلے میں ڈالنے لگے تو کہا کوئی سوال؟ کہا بھائی یہ رسا نکالو، مجھے چومنے کی اجازت دے دو. بس رسے کو نکالا اور چوما اور پھر اپنے گلے میں ڈالا. غازی عبد القیوم اس کا نام تھا. تو جتنے افسر بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ کا بندہ تو عجیب آدمی، یہی رسا تو پھانسی پہ لٹکا رہا ہے اور تو رسے کو چومتا ہے. انہوں نے کہا تم کہتے ہو پھانسی کا رسا ہے، میں کہتا ہوں یار کے ملنے کا راستہ ہے. یوں نبی پاک کا دین آ گیا. ضیاء الحق صاحب تیرا ہارڈی رنج جو مرزائیت کے سلسلے میں ہوا ہے کوئی وقت نہیں لگتا. ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ مولانا اسلم قریشی کے قاتل کو پکڑنا ہے. اگر ہم انصاف نہیں کر سکتے، اگر ہم حلال کے تخم ہیں، تو مرزائیوں سے یہ بدلہ لے کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر تمہیں یہ مرزائی کتے پیارے ہیں تو ہمیں محمد کا عاشق پیارا ہے، جنہوں نے اپنی جان دے کے کملی والے کی ختم نبوت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا. بہت اچھا. ہم آئے خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے آئے کہ طاقت ہے فریاد نہیں. اگر تیرے میں ہمت تھی تو جو ہم پنڈی میں پہنچے تو آپ غلط بیانی کر کے، غلط تعدیل جاری کر کے ہمیں اطمینان کیوں دلوایا تھا؟ مسلمانوں کا یہ کام ہے. اور میں الزام نہیں لگاتا، حقیقت کہتا ہوں کہ قاتل تم ہو. بہت اچھا. ٹھیک کہتا ہوں میں، بولو. بالکل. اسلم قریشی کا قاتل صدر ضیاء الحق ہے، اس کی حکومت ہے. اگر تم نہیں ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ صدر کے اس فیصلے کے بعد وہ طاہر الو کے پٹھے کو بال بچوں سمیت باہر کس نے بھیجا؟ ہمیں ادھر یوں کہہ دو، کوڑ کوڑ ادھر اور اندھے ادھر. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر مونگ بن یا سنگ ہو جا. یا مرزائیوں کا ہو جا یا مسلمانوں کا ہو جا. بہت اچھے. صدر اور جھوٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلمان جائیدادیں دے سکتا ہے، گردنیں قربان کروا سکتا ہے، بال بچے اجڑا سکتا ہے، لیکن محمد کی ختم نبوت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا جائے گا. ہم نے فیصلہ کیا ہے، ربوے میں کانفرنس میں جا رہے ہیں، تم نے پابندی لگا چھوڑی ہے، ہم ہر اس قانون کو جوتے کی ناک سے ٹکرا دیں گے جو نبی پاک کی ختم نبوت کے آڑے آئے گا. نبی علیہ السلام کا دین، ارے تیرے سب بڑے بڑے چلیں گے، تو کیا چیز ہے؟ کیا کمال ہے تیرا؟ بھٹو نے یہ مسئلہ مانا، چاہے مسلمانوں نے طاقت سے منوایا. بتلائی ہے کہ جتنی تیرے دور حکومت میں مرزائیوں کو تحفظ ملا ہے کسی دور میں نہیں ملا. ٹھیک ہے تو یعنی بولو تو صحیح. ٹھیک ہے. یا تم مرزائی ہو یا تم مرزائی نواز ہو، سیدھی بات ہے. نبی پاک کی ختم نبوت کے مقابلے میں تیرے منہ کو دیکھتے رہے. تیرے جیسے کروڑوں صدر ہوں، نبی پاک کے ادنا غلام کے جوتے کی غبار کے برابر نہیں ہو سکتے. بہت اچھے. اور تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنا اول داؤس و ربابہ ہے. اللہ اللہ، نبی علیہ السلام کا دین چومنے سے نہیں آیا. کتنے تک تم دھوکہ دو گے؟ ہزاروں کی تعداد پہ نہیں، لاکھوں کی تعداد پہ لوگ پنڈی پہنچے اور تم نے دھوکہ دیا ہمیں. کبھی کہا کہ شیعہ کے خلاف آرڈیننس جاری کیا ہے، وہ کوئی آرڈیننس نہیں جاری ہوا. مرزائیت کے خلاف آرڈیننس جاری کیا، وہ نہیں ہوا. مرزائی اذانیں دیتے ہیں، کیا ہوا اگر لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے مسجد کا نام دیا تو بیت الذکر رکھ دیا. انہوں نے صاف بات کرو، تم مرزائی ہو یا مرزائی نواز ہو، کھل کے میدان میں آؤ، پھر دیکھو تم بھی جوہر دکھاؤ اور ہم بھی جوہر دکھ رہا ہے. ایوب سے تیرا زیادہ سا ہے، بھٹو سے جو قومی ووٹوں سے آگے آیا تھا جناب کا اسے زیادہ سر ہے. سب کچھ مسلمان برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. میں نے آج دین کو مکمل کر چھوڑا
میرے محمد کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ساری کائنات کی رحمت اس جہان اور اس جہان کی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. کسی نے لکھا ہے موسم گل آتے ہی دیوانوں نے گلستان لوٹ لیا. اس کیا کہیے گوشہ گوشہ داما داما لوٹ لیا. لوٹنے والوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے اے دوست. زر لوٹا ہے زرداروں کا ننگے غریباں لوٹ لیا. رہنما غیروں کی بیداد کو بھولے یوں اپنوں نے اپنایا. ظاہر ظاہر ہمدردی کی پنہا پنہا لوٹ لیا. رہنما ہم جن کو سمجھے راہ زنی میں یکتا تھے. ہر راہی کو راہ پہ لا کر راہ کا سامان لوٹ لیا. ہم نے سمجھا تھا اسلام کا نعرہ لگاتا ہے, خطبہ پڑھتا ہے 1.5 گھنٹہ جیسے کہ کوئی جنید بغدادی دا پوتا آیا. رہنما ہم جن کو سمجھے رازنی میں یکتا تھے. ہر راہی کو راہ پہ لا کر راہ کا سامان لوٹ لیا. ایمان ایمان نعرے لاؤن والا خود میں لمبے پڑھنے والا. ایمان ایمان کہنے والوں ایمان کا کچھ ہوش بھی ہے. ایمان ایمان کہنے والوں ایمان کا کچھ ہوش بھی ہے. تیرے کافر اندیشوں نے تیرا ایمان لوٹ لیا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان میں داخل ہو جاؤ پر اسلام کو قبول کرو پوری طور پہ اور دل سے. اللہ بھائی ہر بندہ کہتا ہے اور میں بھی کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید نہ ہوتے تو شہادت کا یہ مقام قیامت تک نہ ہوتا. ہر آدمی کو خیال آتا ہے کہ جب حسین نے گردن دے دی تو ہم اسلام کے لیے کیوں نہ نکلے. اللہ دشمنوں کو قتل کیجئے زخم کھاتے جائیے سینہ تیروں سے ہو چھلنی مسکراتے جائیے. کب شہیدان وفا ہوتے ہیں پابند حیات موت ان سے سیکھتی ہے آ کے آئینے حیات. سرخی خون شہیدوں سے فلک ہے لالا گوں ہے فلک پر حشر تک اس رنگ خونی کو ثبات. کون روز آزمائش صابر و شاکر رہا کون سینہ تان کر لایا تھا تاب حادثات. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ شیر نے روز عاشورہ سرے میدان دی تھی باطل کو مات. روتے ہیں جن و بشر حور و ملک کس پر مدام کس کی مظلومی کا چرچا ہے آج در شخص جہاد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة لا إله إلا الله